فرماتے ہیں اے ایمان والو، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، دشمن اگر تمہارے مقابلے میں آ جائے، پہلا کام تم نے کیا کرنا ہے؟ فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہنا ہے، کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ ڈٹ جانا ہے۔ جو راہ خدا میں رب کی رضا کے لیے توکل اور بھروسہ کر کے ڈٹ جاتا ہے، سمجھو اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو جایا کرتی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کمزوری نہ دکھانا، سستی نہ دکھانا، غم زدہ اور دل برداشتہ ہو کر بیٹھ نہ جانا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ایمان والے بن جاؤ، اللہ کا وعدہ ہے فتح اور سر بلندی تمہاری ہی ہوگی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ اس موقع پر دوسرا کام جو تم نے کرنا ہے وہ یہ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، اللہ کو یاد کثرت سے کرنا ہے۔ صرف گیت ہی نہیں سنتے رہنا، صرف فتح کے ترانے ہی نہیں گانے رہنا، صرف اپنے آپ کو کسی غلط فہمی میں مبتلا کر کے نہ رہنا، بلکہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ اس موقع پر کس کو یاد کرنے بولو؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ تمہاری زبان پر ہر وقت رب کی وحدانیت کے تذکرے ہونے چاہیے، اللہ کے آگے دعائیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ حضرت طالوت اپنا لشکر لے کر گئے، جالوت کافر کے مقابلے میں گئے، کئی گنا بڑا لشکر سامنے کھڑا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب مقابلے میں آئے، آمنا سامنا ہوا، اللہ کے نیک بندوں نے کیا کہا؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ کے نیک بندے دعائیں کر رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا صبرا، ہمیں صبر عطا فرما، استقامت عطا فرما، وثبت اقدامنا، ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ نے بتایا ہے میرے نام پہ لڑنے والے ایمان والے جب میدان میں آتے ہیں اسلحے پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے جتنا ان کی نظریں اللہ کی رحمت کی طرف لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہی تو فرق ہے نا اللہ کے پجاریوں میں اور گائے کے پجاریوں میں۔ ان کا صرف ظاہری چیزوں پر اعتماد ہے اور ایمان والوں کا بھروسہ کس کی ذات پہ بولو؟ اس لیے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نمبر 3، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہ بات ذہن میں رہے، جہاد کے اصولوں میں اللہ اس کے رسول کے احکامات کو کبھی نہ بھولنا۔ اگر انڈیا والوں نے کم بختی کی ہے، وہ جہاد کے اصول نہیں جانتے، انہوں نے مسجدوں کو مسمار کیا ہے، انہوں نے مسجدوں پہ حملے کیے ہیں، حالانکہ یہ اصول تو کافروں کا بھی نہیں ہے۔ عبادت خانے کسی مذہب میں نہیں گرائے جاتے، لیکن وہ اصول نہیں جانتے، انہوں نے مسجدوں پہ حملہ کیا ہے۔ اے ایمان والو، تم کسی کی عبادت خانے پہ حملہ نہ کرنا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم نے میدان جہاد میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی تعلیمات کو سامنے رکھنا ہے۔
جیسے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہوں گی ان کے دائرے میں ان کی روشنی میں آگے بڑھو گے، اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے قدم چومے گی اور اللہ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ سارے بولو انشاءاللہ۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اللہ نے گرجوں کا ذکر بھی کیا، اللہ نے صومعوں کا ذکر بھی کیا، یہودیوں کے عبادت خانوں کا بھی ذکر کیا، اور آخر میں مسجد کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ظالموں کو روکو، ورنہ نہ گرجے بچیں گے، نہ مندر بچیں گے، اور نہ مسجدیں بچیں گی۔ مذہب ہر ایک کا اپنا ہے، لیکن کسی کی عبادت خانے کو گرانے کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے امت مسلمہ کے مجاہدوں، اے امت مسلمہ کے شیروں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو مد نظر رکھنا ہے، اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھنا ہے۔ اور نمبر 4 وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا۔ مسلمانوں کے جو آپس میں جھگڑے ہیں دشمن کے مقابلے میں کمزور کر دیں گے۔ آج ساری سیاسی پارٹیاں یا ساری پاکستان کی مذہبی پارٹیاں آپس میں جتنے بھی اختلاف ہیں سب کو بھلا کر ایک پیج پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تنازعوا، آج جھگڑے آپس کے نہیں کرنے۔ اگر آپس میں آج لڑو گے تو کیا ہوگا نتیجہ؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، پھر تم بزدل پڑ جاؤ گے، دشمن پہ تمہارا رعب اڑتا جائے گا، دشمن کے مقابلے میں کمزور ہو جاؤ گے۔ آپس کے جھگڑے ختم کر کے ایک ہی نعرہ لگاؤ، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ایک ہی مشن پہ اکٹھے ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ کا نام لے لو۔ جو بھی لا الہ الا اللہ کا نام لینے والا ہے وہ چاہے جس پارٹی کا ہے، وہ چاہے جس سیاسی پارٹی کا ہے یا مذہبی پارٹی کا ہے، وہ چاہے جس قوم کا بھی ہے، سارے متحد ہو جاؤ، آپس کے جھگڑے ختم کرو گے تو دشمن پہ فتح پالو گے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرُوا، فرمایا 5واں اصول یہ ہے صبر کا دامن نہ چھوڑنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ صبر ہی کامیابی کی سیڑھی ہے، صبر ہی کامیابی کا زینہ ہے۔ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو صبر کا دامن نہیں چھوڑتا اللہ اس کے اجر کو کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ تو یہ 5 اصول یہاں پر بیان کرو۔ آخری بات، آج کل کے دور میں اور موجودہ دور میں بہت ضروری ہے، اور قرآن مجید نے اس کو بیان بھی کیا۔ میں حیران ہوا جب اس آیت کو پڑھا، اور موجودہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس پہ آئے روز خبریں صبح اور ہوتی ہیں شام، اتنی جھوٹی خبریں چل رہی ہیں۔ ابھی دن کو ہم ایک انڈیا کے چینل کی خبر سن رہے تھے، بڑے جناب وہ ٹھٹائی کے ساتھ خبر سنا رہا تھا کہ بھارت والوں مبارک ہو، پاکستان کا ایک بڑا مشہور شہر پشاور ہے، ہم نے نیست و نابود کر دی ہے۔ کہتے ہیں وہ سارا تباہ و برباد ہو گیا، ایسا اٹیک ہوا ہے کہ سب نیست و نابود ہو گئے۔ تو ایسی جھوٹی خبریں تو چل رہی ہیں، اور پھر ہمارے سوشل میڈیا کا ہر بندے کے ہاتھ میں ہے آج کل، پھر وہ جھوٹی خبروں کو شیئر کر رہے ہیں۔ تو قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میرے رب نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ سنیے قرآن کی آیت، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ اللہ منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں بڑے عجیب لوگ ہیں، کوئی بھی خبر آ جائے امن کی یا خوف کی، کوئی بھی خبر کہیں سے بھی آ جائے اذاعوا بہ، اس کو نشر کر دیتے ہیں، اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں، ہر خبر کو پھیلائے جا رہے ہیں۔
اللہ کہتے ہیں وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. حالانکہ چاہیے یہ جو وقت کا امیر ہے، چونکہ وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے قرآن میں، اس وقت امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا. اب جو جہاد کا امیر ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر ہر خبر کو پھیلانے سے پہلے اس کو اپنے جہاد کے امیر اور کمانڈر کی طرف پھیلا دیتے، اس سے پوچھ لیتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ لوگ جو وہاں سمجھتے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو خبر وہ مناسب سمجھتے، اس کو آگے پھیلانے کی اجازت دیتے. اگر یہ کام کرتے تو بہت بہتر ہوتا. اللہ کریم نے مسئلہ سمجھا دیا، اللہ کریم نے مجھے تجھے بتا دیا. اے لوگو، حالات جیسے کیسے بھی بن جائیں، خبریں تمہارے پاس جس طرح بھی موصول ہوتی جائیں، تم نے ہر خبر کو آگے نہیں پھیلانا. یہ قرآن کی تعلیمات ہے. تم نے اسی خبر کو آگے پھیلانا ہے جو حکومت کے ذمہ داروں کی طرف سے نشر ہو، جو تمہیں وڈیرے بتائیں، جو ہمارے رہنما بتائیں، جو میدان میں لڑنے والے بتائیں. جس خبر کی وہ تصدیق کریں، اسی خبر کو ہم نے آگے پھیلانا ہے. ہم نے دشمن کی چالوں میں آ کر افواہوں کو نہیں پھیلانا. تو جہاد کے موقع پر افواہیں جو پھیلانا، یہ بھی ایک دشمن کا ہتھیار ہوتا ہے، اور بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے. اس سے خوف و ہراس پھیلتا ہے، اس سے مسلمان بزدل ہوتے ہیں، اس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہوتے ہیں. تو فرمایا اس سے بھی احتیاط کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خبریں ان کی ہوں اور فیس بک اکاؤنٹ میرا ہو، خبریں دشمن کی ہوں اور پھیلا میں رہا ہوں. فرمایا قرآن نے اس سے بھی احتیاط کرنی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری فوج، ہمارا ملک، یہ سب ہمارا ناز ہے، یہ سب ہمارا فخر ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ کہیں ان باتوں میں آ کر غرور کا بول نہ بول دینا کہ اللہ ہی ناراض ہو جائے. ایک قرآن سے اس کی مثال میں عرض کرنے لگا ہوں، مسئلہ بالکل سمجھ میں آ جائے گا. پہلے وہ بات میں عرض کرتا ہوں جو ہمارے ہاں مشہور ہے. ہمارے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے، اور جی ساڑی فوج نال کوئی ٹکر نہیں لے سکتا. اس میں کوئی شک نہیں، ہماری بہت اچھی فوج ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہر شر سے محفوظ فرمائے، اللہ افواج پاکستان کی مدد فرمائے. لیکن ایسے بولنا جو اللہ کو پسند نہ ہو، ان سے اجتناب کرو. حنین کے موقع پر 12,000 کی فوج لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. کتنی تعداد ہے بولو؟ 12,000. بدر میں کتنی تھی؟ 313. 1,000 کا آدھا بھی نہیں تھا. حنین کے موقع پہ 12,000 تھے، بدر میں 313 تھے. ساری رات دعائیں کی، دشمن کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا. اور حنین کے موقع پہ 12,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں پتہ ہے حنین کے موقع پر کیا ہوا؟ جب لشکر کو دیکھا تو صحابہ نے کہا 313 تھے تو جیت گئے تھے، آج تو 12,000 ہے، آج تو ہمارے ساتھ کوئی لڑ نہیں سکتا، آج تو پکی جیت ہماری ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں ثم ولیتم مدبرین. پھر میں نے اپنی مدد کو تھوڑا روک لیا. میں نے کہا اچھا اپنی تعداد پہ ناز کر رہے ہو تو پھر جاؤ. جو ہی آگے میدان میں گئے، ہر طرف سے تیر برسے، 12,000 کا لشکر پیٹ دے کر بھاگ گیا. ثم ولیتم مدبرین. اٹھائیے 10واں پارہ سورۃ التوبہ. تم پیٹ دے کر پھرے. ثم انزل اللہ سکینتہ. چونکہ مخلص نبی کے یار تھے، پھر اللہ نے سکون نازل کیا، اور پھر اللہ نے استقامت دی. پھر واپس پلٹے، پھر اللہ نے مدد بھیجی اور فتح ہو گئی. رب نے بتایا اوئے میں ایمان والو، کامیابی کا معیار تعداد اور کثرت نہیں، کامیابی کا معیار رب کی مدد اور نصرت ہوا کرتا ہے. اس لیے
سب سے بڑا ہمارا بھروسہ کس کی ذات پہ ہے؟ غور سے بولو، کس کی ذات پہ ہے؟ ایمان والوں کا بھروسہ صرف رب کی ذات پر ہے، اور انہیں یقین ہے کہ ہر میدان میں جب رب کی مدد ساتھ ہوگی دنیا کی کوئی طاقت کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قرآنی ہدایات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا